الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ پھر سے ہم حاضر ہیں درس تجوید القرآن میں، اور الحمدللہ ہماری سورہ کوثر چل رہی ہے۔ سورہ کوثر کی ایک آیت ہم نے کل پڑھی تھی، اور آج جو دو آیتیں اس کی بچی ہیں، کیونکہ سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں ہیں۔ آج ہم ان 2 آیتوں کو سمجھتے ہیں، زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے، زیادہ قواعد اس میں ہے نہیں آج، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا کلمہ ہمارا فصلی ہے، کیا ہے؟ فصلی، اور اس میں سب سے پہلا حرف جو ہے فا ہے۔ فا کو ادا کرنے کے لیے اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے تر ہونٹ سے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا فا ادا ہو جاتا ہے، اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے تر ہونٹ سے لگا کر فا ادا کرتے ہیں۔ فا پر زبر ہے تو فا کو کھینچا نہیں جائے گا۔ اگر فا پہ کھڑا زبر ہوتا تو فا کو ہم کھینچتے، اب فا پر صرف زبر ہے تو فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ایسے صاد پہ زبر ہے تو صاد کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو صاد کو ہم موٹا بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ صاد اور سین دونوں ہم مخرج ہیں، اگر سین باریک پڑ جاتی ہے اور صاد موٹا پڑ جاتا ہے۔ تو لام پر تشدید ہے اور حرف مشدد کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 2 مرتبہ۔ 2 مرتبہ، کیونکہ جو حرف مشدد ہوتا ہے اس میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، تو پہلا حرف جو ساکن ہے اس کو اپنے ماقبل یعنی ساتھ سے ملا کے پڑھیں گے، پھر جو دوسرا حرف متحرک ہے زیر کے ساتھ اس کو اپنی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، کچھ رک کے۔ کیسے؟ کچھ رک کے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ فصلی، فصلی، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ کھینچنا نہیں، کسی نے فاصلی کہہ دیا تو یہ غلط ہے، یا کسی نے فصالی کہہ دیا تب بھی غلط ہے، کسی نے لام کو کھینچ کے پڑھ دیا فصلی تب بھی یہ کیا ہوا؟ غلط ہوا پڑھنا، بلکہ کیسے پڑھا جائے گا؟ فصلی، کیسے؟ فصلی، ٹھیک ہے۔ پھر لربک، ہمارا دوسرا کلمہ ہے لربک، لام پر زیر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، را پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، کیونکہ یہ حرکات کے بیان میں سے ہو گیا، زیر زبر پیش، اور را کو پر بھی پڑھتے ہیں، را پر زبر پیش ہوتا ہے تو را کو کیسے پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں۔ تو لرو، رو کیا؟ لرو، ٹھیک ہے؟ اب اگر را کو با میں لا رہے ہیں کیونکہ با مشدد ہے تو لرب، کیا؟ لرب، اور با حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو اس میں قلقلہ بھی کرنا ہے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تب ان میں زیادہ قلقلہ ظاہر ہوتا ہے، جب متحرک ہوتے ہیں تو کم، ٹھیک ہے؟ تو لربک، تو اس میں با بھی نہیں کھینچے گا اور کاف بھی نہیں کھینچے گا، اس کلمے میں بھی کوئی حرف کھینچنے والا نہیں ہے، اس کلمے میں بھی کوئی حرف کھینچنے والا نہیں ہے، تو اسے بھی ایسے پڑھا جائے گا لربک، ٹھیک ہے؟ دونوں طریقے اس لیے بتا دیتے ہیں تاکہ جو ہمارے ناظرین بھی سننے والے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ کافی اس میں تجوید میں فہم اور ادراک رکھنے والوں میں سے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے اس میں، مگر جو ناظرین میں سے ہیں تو انہیں اس لیے بتا دیا جاتا ہے کہ لی ربک غلط طریقہ ہے، لی ربک یہ بھی غلط طریقہ ہے، لی ربک یہ بھی کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے، اور لی ربک یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ ان میں سے چاروں حروف میں سے کوئی بھی حرف ہمیں کھینچنا نہیں ہے، اس بات کو بہت توجہ سے سمجھ لیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لی ربک، کیسے؟ ٹھیک ہے؟ والحر آ گیا ہمارا تیسرا کلمہ، تو واو پہ زبر ہے، پہلے واو کو سمجھ لیں، واو کو دونوں ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ دونوں ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں، گر جائے گا، ہم نون میں ملائیں گے، کہاں ملائیں گے؟ نون میں ملائیں گے، تو کیا پڑھیں گے؟ ون، کیا پڑھیں گے؟ ون، اور واو کو دونوں ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں، واو کو دونوں ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ ون، دونوں ہونٹ کرے گا ون، اور یہاں پہ نون میں کیا ہوگا؟ نون کا اظہار ہوگا، نون کا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ نون کا اظہار کیوں ہوگا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی اس میں اخفا نہیں کرتے،
اس میں ادغام نہیں کرتے، اس میں اقلاب نہیں کرتے، بلکہ اظہار کرتے ہیں۔ اور ہا پہ زبر ہے نہیں کھینچنا، اور را پر جزم ہے تو را پہلے سے ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ ون ہاؤ، کیسے پڑھیں گے؟ ون ہاؤ، ٹھیک ہے، ون ہاؤ ایسے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر اگر وقف کے حساب سے دیکھ لیں کون سا وقف بننا ہے، تو وقف کے بارے میں فرماتے ہیں قراء حضرات کے اگر پہلے سے ساکن ہو، موقوف علیہ، کون سا؟ موقوف علیہ، حرف موقوف علیہ۔ حرف موقوف علیہ اس کو کہا جاتا ہے جس حرف پر ہم ٹھہریں گے، جس حرف پر ہم ٹھہریں گے، جس حرف پر ہم سانس توڑنے والے ہیں، یہ کہہ لو جس حرف پر ہم سانس توڑنے والے ہیں اس کو کہتے ہیں موقوف علیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ موقوف، یعنی جس پر ٹھہرا جائے گا۔ تو اگر جس حرف پر ٹھہرا جا رہا ہے وہ پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم وقف السکون۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف السکون، وقف السکون، کیا کہتے ہیں؟ وقف السکون۔ تو وقف اعتبار سے یہاں پر بن رہا ہے وقف بالسکون۔ کیا بننا ہے؟ وقف بالسکون، ٹھیک ہے۔ تو پوری آیت کیسے پڑھیں گے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ٹھیک ہے۔ اب نیچے والی آیت پہ آ جائیں۔ ان حمزہ پہ زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نون پہ تشدید ہے اور نون پہ زبر ہے، تو تشدید اگر نون اور میم پر تشدید ہو جاتی ہے تو نون اور میم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ نون اور میم میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یعنی اگر ان پر تشدید نہ ہو تو وہ غنہ کہلایا جاتا ہے، یعنی اگر ان پر تشدید نہ ہو اور نون میں میم میں ادغام نہیں ہو رہا ہو یا اخفا نہیں ہو رہا ہو، اظہار ہو رہا ہو، تو اظہار ہونے کی حالت میں اسے کہتے ہیں غنہ آنی، اور اگر ادغام ہو رہا ہے یا اخفا ہو رہا ہے یا غنہ ہو رہا ہے تو پھر کہتے ہیں اسے غنہ زمانی۔ کیا کہتے ہیں؟ غنہ زمانی۔ تو غنہ زمانی کیا کہ جس کے اندر ایک الف کے برابر زمانہ پایا جائے، اور سمجھ رہے ہیں آپ، جس میں اظہار کرتے ہیں تو وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، فوراً بڑھ جاتے ہیں، جیسے انعمتا، انعمتا، بس انعمتا، نون میم دونوں کا آ گیا، تو اس میں دونوں میں کیا ہے؟ غنہ آنی ہے۔ کیا ہے؟ غنہ آنی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک الف کے برابر غنہ کرنا ہے، ناک میں بال لے آ کر ٹھہرنا ہے، ان، کیا؟ تو یہ کون سا غنہ ہوا؟ غنہ زمانی۔ کون سا غنہ ہوا؟ غنہ زمانی۔ اب نون پہ زبر ہے، کھینچنا نہیں ہے، شین اس پہ زبر ہے، اس کے ساتھ الف ہے، تو اگر کسی حرف کے ساتھ الف ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، کیونکہ الف حروف مدہ میں سے ہے، کائے میں سے ہے؟ حروف مدہ میں سے، تو شین کو بھی ایک الف کھینچیں گے، شا، ٹھیک ہے۔ نون پہ زیر ہے نہیں کھینچنا، حمزہ پر زبر ہے نہیں کھینچنا، کاف پہ زبر ہے نہیں کھینچنا، صرف ہمیں شین جو پہلا ہمارا حرف ہے اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے، باقی ان تین حروف کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ شانئکا، شانئکا۔ اگر کسی نے نون کو کھینچ کے پڑھ دیا شانئکا تو کیا ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ کسی نے پڑھ دیا شانئکا تب کیا ہے؟ تب بھی غلط ہے، اور شانئکا کر دیا تب بھی غلط ہے۔ تو یہ ہمیں یہ تین جو حروف ہیں ہمارے ان کو نہیں کھینچنا، صرف اور صرف ہمیں شین کو کھینچنا ہے۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ شانئکا، شانئکا، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ جو حافظہ کرنے والے بچے ہیں نا، جب اپنا حفظ کا صفحہ یاد کرتے ہو تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ لوگ بھی غلط طریقے سے کھینچ دیتے ہیں، تو اسے دھیان رکھنا۔ شانئکا، شانئکا، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا ہوول، کیا گیا؟ ہوول، تو ہا پہ پیش ہے نہیں کھینچنا، واو پہ زبر ہے نہیں کھینچنا ہے، لام ساکن ہے تو لام کو جو لام سے ہلنے نہیں دینا ہے اور لام باریک پڑا جائے گا۔ لام صرف لفظ اللہ کا موٹا پڑا جاتا ہے، وہ بھی جب لفظ اللہ لام یعنی اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہو تب، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہو؟ زبر پیش ہو تب وہ موٹا ہوتا، ورنہ سارے لام باریک ہی ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی باریک ہوگا ہوول ابتر، ٹھیک ہے۔ یہ بتا دیا تھا آپ کو کہ یہاں پر لام تعریف کا اظہار ہوگا، لام تعریف کا اظہار ہوگا، کیونکہ لام تعریف کے بعد حروف قمریہ میں سے حمزہ آ رہا ہے، حروف قمریہ میں سے حمزہ آ رہا ہے، لام جو لام تعریف کا لام ہے جب پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے ادغام ہوتا ہے تو لام تعریف کا لام پڑھا نہیں جاتا بلکہ چھپ جاتا ہے، ایسے یوم الدین میں آپ کو بتایا تھا۔ تو ہوول ہو گیا یہ، اور حمزہ کی تحقیق کرتے ہوئے پڑھیں گے، با میں قلقلہ کریں گے، اب تا پہ زبر ہے نہیں کھینچنا، اس میں بھی کوئی حرف نہیں کھینچنا ہے، اب تاؤ، کیا؟ ہوول اب تاؤ، ہوول اب تاؤ، اگر ملا کے پڑھیں تو ہوول اب تاؤ، کیا ہے؟ ہوول اب تاؤ، اور تبیرہ پر ہو رہی ہے
اور اگر ٹھہر جاتے ہیں تو را سے پہلے زبر ہے، را ساکن اگر کر دی ہم نے تو را ساکن سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوا؟ جب بھی بول رہے دونوں حالتوں میں را پر رہے گی، اگر ملا کے پڑھتے ہیں تب بھی، اور اگر ہم وقف کر کے پڑھتے ہیں تب بھی را کیسے رہے گی؟ پر رہے گی. هو الابتر، هو الابتر. اب یہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ وقف سکون ہے، اب یہاں پر ہم جو ہے را پر پیش ہے اور اس کو ہم ساکن کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ساکن کر رہے ہیں. تو موقوف علیہ متحرک ہو، یعنی جس حرف پر ہم ٹھہرنے جا رہے ہیں، سانس توڑنے جا رہے ہیں، وہ اگر متحرک ہے جس پر زبر زیر پیش ہے، یا دوسری حالتیں پھر دوسرے وقف بھی بنتے ہیں. اگر دو زبر ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، پھر وہ بنتا ہے وقف الابدال. کیا بنتا ہے؟ وقف الابدال. اور تا مدبرہ ہو پھر اس کو ہم ہا ساکنہ سے بدل دیتے ہیں، تو وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ وقف الابدال. اور یہ اس کا نام ہوتا ہے وقف موافق رسم. وقف موافق رسم. خیر جب ملائکہ یا صلاح جب آگے تو وہاں بتائیں گے. یہاں پر ابھی ہمارا ہو رہا ہے وقف الاسکان. کیا ہو رہا ہے؟ وقف الاسکان، یعنی موقوف علیہ متحرک کو ساکن کرتے ہوئے ٹھہر جانا، اسے ہم کہتے ہیں وقف بالاسکان. کیا کہتے ہیں؟ وقف بالاسکان. مگر اس میں آپ کے ابتر میں جو تین وقف بالادا کی تین صورتیں بتائی تھی. وقف بالادا کی کتنی صورتیں ہیں؟ تین ہیں، چار ہیں شاید، مگر چار میں سے بھی ہم تین بتاتے ہیں. وقف الاشمام، وقف الروم، وقف الاسکان. تو اگر یہاں پر ہم بلا تکلف کے ٹھہر جاتے ہیں تو ہے یہ وقف الاسکان. اور وقف الاشمام کہتے ہیں کہ جو ضمہ ہے اگر ہم اس پہ ٹھہرنا ہے اب داو، اور ٹھہرنے کے ساتھ ساتھ ہم ضمے کی طرف اگر اشارہ کر دیں اب داو ہونٹوں سے، اب داو، تو ہو جاتا ہے ہمارا وقف الاشمام. کیا ہو جاتا ہے؟ وقف الاشمام. ہونٹوں سے ضمے کی طرف اشارہ کرنا تاکہ کوئی دوسرا سمجھ لے کہ جس حرف کو ساکن کیا گیا ہے اس پر پیش تھا، اس پر کیا تھا؟ ضمہ تھا. اور اگر ہم اس جو ضمہ ہے اس کی ایک تہائی حرکت کو ادا کرتے ہیں تب یہ کہلائے گا وقف بالروم. کیا کہلائے گا؟ وقف بالروم. اور اگر ہم بلا تکلف یعنی ہم اس میں روم بھی نہ کریں، اشمام بھی نہ کریں، ایسے ٹھہر جائیں سیدھے سیدھے، تب کیا ہے؟ وقف بالاسکان. پھر سے بڑھ لے ہوا ان شانئک هو الابتر. ایک بار اوپر سے پڑھ لو فصلی لربک وانحر. ان شانئک هو الابتر. ٹھیک ہے، آپ پڑھ کے سنائیے. دیکھیں آپ نے کیا سمجھا اس کو. ایک بار کہلاؤ زور سے بسم اللہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھنے میں اصل ہے توجہ. اصل کیا ہے؟ توجہ ہے، کنٹرول ہے. بس بہت غور و فکر کر کے پڑھنا چاہیے، تو آپ جو ہے قرآن صحیح پڑھ پائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آپ اس پر غور کریں.